ایام معدودات، ایام کس کی جمع؟ یوم کی. معدودات معدود سے، عین دال دال، عدد اس کا روٹ ہے. معدودہ یعنی گنتی کیے ہوئے، گنے چنے. فمن تو جو کوئی، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریدن بیمار، او یا علا اوپر، سفرن سفر کے، فعدتن اس کا روٹ کیا ہے؟ عین دال دال. تو گنتی پوری کرے، من ایامن اخر دوسرے دنوں سے، یعنی پھر وہ بعد میں روزے رکھ کے جتنے دن چھوڑے تھے اتنے ہی دن. اچھا، دوسرے دنوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر گرمیوں میں چھوڑے تو گرمیوں میں ہی رکھے. گرمیوں میں اگر چھوڑے تو سردیوں میں بھی رکھ سکتا ہے. ایام اخر سے مراد مطلقاً دوسرے دن ہے، چاہے کوئی بھی ہو، لمبے ہو یا چھوٹے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے چھوڑے سردیوں میں اور رکھے گرمیوں میں، کیونکہ انتظار کرتے ہیں نا، دن چھوٹے ہیں پھر روزے کمپلیٹ کریں گے. وَعَلَى الَّذِينَ اور اوپر ان لوگوں کے، يُطِيقُونَهُ یہ لفظ سمجھنے کے لائق ہے. يُطِيقُونَهُ، يُطِيقُونَ کا لفظ جو ہے یہ توئے واو قاف سے ہے. توق، توق کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں، توق جو گلے میں ڈالا جاتا ہے اور جس سے انسان کی موومنٹ مشکل ہو جاتی ہے، مشقت میں پڑ جاتا ہے، مصیبت میں پڑ جاتا ہے. سب کو پتا ہے نا توق کا، کیونکہ اگر توق نہ سمجھ آئے تو آگے بات نہیں سمجھ آئی. دیکھیے پرانے زمانے میں مجرموں کو سزا دینے کے لیے بھاری قسم کے لاک اپ یا زنجیریں یا وہ لوہے کے جو کڑے ہیں وہ گردن میں اس طرح کس کے لگا دیے جاتے تھے کہ جس سے گردن موو نہیں کر سکتی تھی ادھر ادھر. تو وہ توق ہوتے ہیں چوکر. اوکے، تو توق جو ہوتا ہے وہ انسان کو مشقت میں مبتلا کر دیتی ہے، انسان تکلیف میں ہو جاتا ہے توق سے. تو پھر اس کا معنی ہے مشقت سے کسی کام کو کرنا، مشقت سے کام کرنا. کوئی کام کر تو لینا لیکن بڑی تکلیف سے کرنا. جیسے توق پہن کے آپ کے لیے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا معمولی کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی اگر کسی نے بھاری توق پہنا ہوا ہے اور گردن ہلا نہیں سکتا تو وہ کون سا کام کرے گا؟ یا جو بھی کرے گا وہ کام کیسے کرے گا؟ چلنا پھرنا دوبرنا، سونا جاگنا لیٹنا اٹھنا. اگر آپ یہ لفظ سمجھ جائیں گے نا تو آگے آپ دیکھیں کہ اس پوری آیت کو سمجھ جائیں گے. پھر آپ تو مراد اس سے یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ اور وہ لوگ يُطِيقُونَهُ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، یعنی روزہ رکھ تو سکتے ہوں لیکن کیا حال ہو ان کا رکھ کے مشکل میں پڑ جائیں. مثلا حاملہ عورت اب رکھ سکتی ہے لیکن رکھ کے وہ ویسے ہی اپنے حال سے بیزار ہے اور اوپر سے روزہ رکھ لے تو پھر اور حال کا کیا حال ہوگا. اور اسی طرح دودھ پلانے والی عورت یا ایسے بیمار کہ جو روزہ رکھ لیں لیکن رکھ کے مشقت میں پڑ جائیں، جیسے انہوں نے گلے میں توق پہن لیا ہے. تو وہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، لیکن کیسی طاقت؟ جس میں مشقت بھی ہو. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے پہلے لا بھی تھا، یعنی نہیں طاقت رکھتے اس کی، اور اگر دیکھا جائے تو وہ اس کے اندر ہی مانا پایا جاتا ہے. یطیقونہ یعنی ایسی طاقت کہ جو تکلیف اور مشقت میں مبتلا کر دے. فدیتن وہ کیا کریں؟ فدیہ دے دیں. کس کا؟ طعام مسکین، مسکین کے کھانے کا. اور یہ ہر روز کے روزے کے بدلے ایک کھانا. فمن تطوع تو جو خوشی سے کرے. تطوع توئے واو عین، اور توق کا اپوزٹ اب یہاں کیا ہے؟ تو. دونوں کا مخرج حلق ہی ہے، تو اور توق. تو جو خوشی سے کرے، اور توق جو مشقت سے کرے، اور تو جو خوشی سے کرے. خیرن نیکی، فہو خیر اللہ تو وہ اس کے لیے اچھی ہے. وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم
بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. کس بات کا علم؟ اگر تمہیں یہ پتا ہو کہ ایک روزے کا ثواب کتنا ہے، فائدہ کتنا ہے، جسمانی، روحانی، اخلاقی اور آخرت کے اعتبار سے، تو تم مشکل میں بھی ہو تو کیا چاہو گے؟ روزہ رکھ ہی لو، اگرچہ رخصت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کنتم تعلمون. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کا علم جو ہے وہ اس انسان کے لیے مشکل سے مشکل کاموں کو آسان کر دیتا ہے. مثلا جس کو یہ پتہ چل جائے کہ قرآن کے پڑھنے اور سیکھنے اور جاننے اور عمل کرنے میں کتنا فائدہ ہے، تو اس کے لیے خواہ یہ عمل کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ منہ سے ایسی بات بھی نہیں نکال سکتا کہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. اور جس کو علم نہیں، وہ کیا کرے گا؟ ہر دوسرے دن ہمت ہار کے بیٹھ جائے گا، میں چھوڑ رہا ہوں، بہت مشکل ہوگی زندگی، نہیں مینج ہو سکتا گھر اور یہ سب ساتھ. فرق ہو جائے گا یا نہیں؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں، توق روزہ کو آسان کام ہے. روزے میں بھی کیا بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. تو اسی طرح جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرنے لگیں گے تو یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑے گا. مشقت میں تو پڑیں گے ہی پڑیں گے. مشقت میں پڑنے کے باوجود ایک انسان ایک چیز کو پکڑے رکھتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ ویسے اگر آپ کو کوئی ڈنڈا پکڑ کے لٹکنا پڑے تو آپ 2 منٹ نہ لٹکیں، لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ نیچے آگ ہے تو آپ نیچے گرنا آسانی میں پسند کریں گے یا اوپر پکڑے رکھنا؟ بھئی اتنی مشکل میں کیوں پڑے وہ، اترو نیچے. کیا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے؟ یہاں پر ساری بات کر کے کہ مشقت ہے، سب ہے، توق ہے، اور پھر توق کو بھی کہا تو یعنی مشکل کام کو بھی جو خوشی سے کر دے تو پھر اس کے لیے زیادہ اچھا ہے. اور وَأَن تَصُومُوا، روزہ رکھ لو، خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ اس وقت تم کر سکتے ہو اگر تمہیں پتا ہو کہ اس کا فائدہ کیا ہے. جتنے بھی دین کے احکامات ہیں بظاہر انسان کو بڑے مشکل لگتے، اس کے نفس پہ بڑے بھاری ہیں. یہ بھی چھوڑ دوں، یہ بھی چھوڑ دوں، یہ بھی چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں چھوڑ سکتی، یہ تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتی. لیکن جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر یہ ملے گا تو انسان کیا کہتا ہے، اچھا میں چھوڑ رہا ہوں، مجھے یہ مل جائے. بچوں کو اگر آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں نا، ویسے ہم ہو سب بڑے گئے مگر اندر سے بچے ہی ہیں، پھر بھی دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے بچے ہی ہیں. یعنی اگر بچوں کو آپ دیکھیں ایک چیز کے پیچھے لگے ہوئے، اگر ذرا ان سے بہتر چیز نظر تو وہ چھوڑ کے تو دوسری طرف بھاگ جائیں گے. تو اسی طرح ہمیں بھی اگر واقعی پتہ چل جائے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے ہمیں فائدے کتنے ہونے والے ہیں، تو خواہ کتنی بھی مشقت میں پڑے نہیں چھوڑ سکتے. اور جس کو نہ پتا ہو، سطحی علم رکھتا ہو، وہ اندر تک نہ جانتا ہو، تو وہ جسٹس نہیں کر سکتا. اور یہ صرف روزے کا نہیں، یہ قرآن پڑھنے کا معاملہ نہیں، یہ زندگی کے ہر میدان میں. آگے چلتے ہیں. ایام معدودات، گنے ہوئے چند دن. فمن کان منکم مریضا، اس میں بھی پھر رخصت. آپ ایک بات نوٹ کر رہے ہیں کہ پہلے حکم دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کنسیشن بتایا جاتا ہے. یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس میں جبر نہیں، انسانی مزاج کی رعایت کی گئی. پیچھے آپ دیکھیں وصیت فرض ہے تم پر، تمہیں اس کی پابندی کرنی. ہاں اگر گڑبڑ ہے تو پھر وہاں بدل دو، یعنی گناہ کی بات ہے، یہ کوئی زیادتی کسی اور پر ہو رہی ہے تو وہاں تبدیلی کر سکتے ہو، وہ کہ ریجڈ نہیں ہوگے. وہاں ریجڈیٹی نہیں ہے دین میں. ہمارے قصاص تم پر فرض کیا گیا لیکن معاف بھی کر سکتے. تو ہر حکم میں آپ یہ خوبصورتی دیکھیں گے، یعنی اصل حکم کی پابندی کرنا. لیکن ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ جب تم 100%، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، انسان کے اوپر ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے، وہ ہمیشہ جوان نہیں رہ سکتا، وہ بوڑھا بھی ہوگا،
وہ ہمیشہ صحت مند نہیں رہ سکتا، وہ بیمار بھی ہوگا. وہ ہمیشہ گھر میں نہیں رہ سکتا، وہ سفر بھی کرے گا. تو پھر ایسے میں کیا کرے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اور لکھا ہوا حکم کیا؟ فرض ہے، لازم ہے، تاکید ہے. تو اب کیا کرے انسان؟ اب رخصت سے فائدہ اٹھائے. تو جس طرح اللہ کی پابندیوں کو قبول کرنا پسندیدہ ہے، ایسے ہی جائز حدود میں اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھانا بھی پسندیدہ ہے. لیکن اس کے لیے آپ کے پاس واقعی کچھ دلیل و رخصت کی. یہ نہیں کہ ہر شخص کوئی سفر کر رہا ہے یا نہیں، کوئی بیمار ہے یا نہیں، کوئی مجبور ہے یا نہیں، وہ کہے میں بھی رخصت کر رہا ہوں، تو اس کے لیے رخصت نہیں ہے. رخصت ہے کس کے ساتھ؟ حقیقی مجبوری اور عذر کے ساتھ. تو یہاں فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو بیمار ہو، او علی سفر، یا پھر سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ کیا کرے؟ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، بعد میں روزے رکھ لے. یہ معنی ہے سمپلی. چلیے یہ تو ہو گئی رخصت بیمار اور مریض کے لیے. وعلی الذین یطیقونہ، اور ایک تیسری کیٹیگری، وہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، لیکن اگر رکھیں تو بڑی مشقت میں پڑ جائیں. یطیقونہ توق، مشقت سے رکھ سکتے ہیں اس کو، تو وہ کیا کریں؟ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلا کے فدیہ دے دیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے بوڑھے لوگ، ایسے کمزور لوگ کہ جو روزہ رکھیں تو نڈھال ہو جائیں، مشقت میں پڑ جائیں، پھر ان کو کیا کرنا ہے؟ دوسرے دنوں میں تو نہیں رکھ سکتے وہ. کیوں؟ اب بڑھاپا بیماری تو نہیں ہے نا، ویسے دیکھا جائے تو ہمارے یہاں تو ویسے یہی سمجھا جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ بڑھاپا بیماری کا دوسرا نام ہے، یہ بڑھاپے کو بیماری، حالانکہ بڑھاپا بیماری نہیں ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ مریض الگ ہے، مسافر الگ ہے، اور یہاں ایک طرح سے بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے. لیکن بہرحال ایک کمزوری کی حالت ضرور ہے، تو کمزوری سے ہی مشقت ہوتی. تو مشقت میں کیا کرے؟ فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو بطور فدیہ دے دے. فدیہ ہوتا ہے معاوضہ دینا، فے ڈالیے. اچھا، فدیہ فے ڈالیے، اور معنی ہوتا ہے فدیہ کا معاوضہ دینا، بدلے میں کوئی چیز دے کے چھڑانا. تو فادو ہم پڑھ چکے ہیں آپ. تو تم معاوضہ دے دو. کیا معاوضہ؟ مسکین کا کھانا ہے، ایک مسکین کا کھانا ہے، ایک میل. طعام ہے نا، ایک کھانا ہے، ایک روزے کا ایک کھانا. کیسا کھانا؟ جو خود کھاتے، نارمل ایوریج. اور جتنے دن کا روزہ چھوڑ کے اتنے کھانے دینے ہوں گے. تو کھانا بھی دے سکتے، راشن بھی دے سکتے. فمن تطوع، اور جو خوشی سے کرے، خیرن نیکی، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے حق میں اچھی. یعنی مشکل تو سبھی کے لیے ہوتی، کوئی بوڑھا ہو یا جوان ہو. تو یہاں ایک اور معنی بھی لیا جاتا ہے کہ ابتدا میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی تو تھوڑی رخصت رکھی گئی تھی کہ جو لوگ پوری پابندی قبول نہ کر سکیں وہ فدیہ دے دیں. یعنی یطیقونہ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا. کیا؟ ایک تو معنی یہ ہے نا کہ مشقت سے کر سکے، اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ پابندی نہیں برداشت کر سکتے تو وہ کیا کرے؟ فدیہ دے دیں. لیکن بعد میں پھر اس حکم کو منسوخ کر کے اصل حکم یہی رکھا گیا کہ نہیں، اب روزہ رکھنا ہی ہے. وہ آگے آپ پڑھیں گے. فمن تطوع خیرن، تو جو خوشی سے نیکی کرے، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہے. یعنی روزے میں مشقت تو ہوتی ہی ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ روزہ رکھ کے کیسے نظر آؤ، کیا ادب سکھایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل بھی لگاتے تھے، سرما بھی لگاتے تھے، یعنی اپنے آپ کو فریش رکھتے تھے. کہ روزہ رکھ کے پھر چغلی نہیں کھانی چاہیے کہ ہمیں بڑی مشقت میں ڈال دیا گیا ہے. شکر کیا ہے اصل میں؟ کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے یہ رستہ ہمیں دکھایا ہے، کہ اللہ نے ایسا کرنے کی توفیق بخشی یا اس دین کی ہدایت بخشی کہ ہم اس قابل ہوئے کہ اتنی بڑی نعمت سے فائدہ اٹھا سکیں. اگرچہ مشکل نظر آ رہی ہے تم کو، لیکن اس کے باوجود اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، تمہارے لیے اچھا ہے.
یہی بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ 3 حالتوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ ایک ہے بیماری، دوسرے ہے سفر، اور تیسرے ہے بڑھاپا یا کوئی ایسا عذر جس کی وجہ سے انسان روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو۔ جہاں تک بیماری کا تعلق ہے تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی تو روزہ نہ رکھے۔ اگر سمجھتا ہو کہ ہے بیماری لیکن میں پھر بھی رکھ سکتا ہوں تو بہتر ہے رکھ لے، کیونکہ بعد میں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اور رمضان کا ایک روزہ اگر انسان بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس ایک کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ پوری زندگی کے روزے بھی اس ایک رمضان کے روزے کا برابر یا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے انسان چھوٹی موٹی بیماری کو، آج میرے سر میں درد ہے، آج میں نہیں روزہ رکھ رہی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فلو ہو گیا، روزہ نہیں رکھ رہی۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں ان میں روزہ الٹا فائدہ دیتا ہے۔ بعض بیماریوں کا علاج ہی روزہ ہے، تو اس لیے خوشی سے یہ کام کیا کرو اگرچہ تھوڑا مشکل نظر آئے۔ اسی طرح ایک بوڑھے انسان اور دوسرے بوڑھے انسان میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ بوڑھے لوگ بہت باہمت ہوتے ہیں اور روزہ رکھ لیتے ہیں، اور کچھ بوڑھے بہت ارلی ایج میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بن جاتے ہیں اور وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر یہ اس میں اپنی ول پاور کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسے میں انسان بیماری میں نمبر 1، اگر بیماری چھوٹی موٹی ہے اور اس کے بڑھنے کا اندیشہ نہیں تو روزہ رکھا جائے، اور اگر بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو روزہ نہ رکھے، اور اگر بیماری سے ہلاکت کا اندیشہ ہے تو بالکل بھی نہ رکھے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح سفر، ایک سفر ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں انسان روزہ رکھ سکتا ہے، مثلا 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اب روزہ رکھ کے بھی آرام سے سفر گزار سکتے، تو آپ کو روزہ رکھ لینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اسفار میں روزہ رکھا۔ تو وہ سفر جس میں انسان پر مشقت نہ پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھ لینا چاہیے۔ نمبر 2، اگر روزہ رکھ کے انسان بہت تکلیف میں پڑ جائے، یعنی سفر کی حالت میں، تو روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور اگر روزہ رکھ کے ہلاکت میں پڑ جائے تو حرام ہے۔ اس کے دلائل موجود ہیں حدیث میں۔ جو لوگ روزہ رکھ کے مشقت میں پڑ جائیں اور کسی کام کے قابل نہ رہیں تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ اور جہاں انسان مرنے کے قریب پہنچ جائے تو وہاں تو خودکشی کے برابر ہوگا پھر، یعنی ایسا سفر جو پر مشقت اور پتہ ہے کہ انسان ہلاکت میں پڑ سکتا ہے، تو وہاں روزہ رکھنا حرام ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، صحابہ نے روزہ رکھا ہوتا، نڈھال ہو رہے تھے لیکن روزہ چھوڑنے پہ آمادہ نہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت سب لوگوں کو دکھا کے پانی پیا اور روزہ کھول دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ سب لوگ روزہ کھول دیں۔ آپ کو پتا کہ جب انسان ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ موت ہو جاتی ہے نا۔ پانی کی کمی اتنی ہو جائے کہ جو ضرورت سے ڈراپ کر جائے، نیچے اتر جائے لیول اس کا، تو انسان نہیں سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو عرب کے گرم ملک میں جب شدید گرمی ہوتی ہے تو اتنا پسینہ بھی آتا ہے اور پانی کی طلب بھی ہوتی ہے جسم میں کہ انسان ڈی ہائیڈریٹ کر سکتا ہے، اور سفر میں ویسے بھی پانی کم ملتا ہے۔ آپ نے دیکھو کہ سفر میں چاہے نارمل سفر بھی ہو تو جسم جو ہے اس کے اندر ایک چینج آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ تو ایسے میں جب کچھ لوگوں نے روزہ نہ کھولا، یہ سوچ کے کہ تھوڑا سا رہ گیا چلو پورا کر لیتے ہیں جیسے بھی ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ آپ نے شدت سے ان کو منع کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف لفظ سفر ہی کافی نہیں،
اب یہاں آپ میں سے بعض لوگ 1.5 گھنٹے کے سفر سے آ رہے ہیں، اب وہ کہ ہم تو رمضان میں روزے نہیں رکھیں کیونکہ ہم تو سفر میں ہیں، 100 میل سے آ رہے ہیں مثلا. تو بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا فاصلہ کتنا ہے یا وہ اس کی مدت کتنی میں طے ہوتا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کتنا برداشت کر سکتے. اسی طرح بیماری بھی صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہاں ہم بیمار ہیں. اگر اس طرح بیمار دیکھے تو شاید ہی آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں میں صحت مند ہوں. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی بیماری لگی. تو بیماری بھی ہر بیماری نہیں، وہ بیماری جس کے بڑھنے کا یا پھر ہلاکت کا اندیشہ اس میں چھوڑ سکتے ہیں، اور عام بیماریوں میں رکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر حالات اجازت نہ ہو تو چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو یہ جو دین کے احکامات ہیں نا، یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں لکھے جا سکتے. یہ طبیعتوں، اوقات، حالات پر منحصر ہے. اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جہاں رخصت موجود ہے تو اللہ کی رخصت کو قبول کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو اسی طرح پسند ہے جس طرح پابندی قبول کرنا. کیوں؟ پابندی کس کی طرف سے ہوتی ہے اور رخصت کس کی طرف سے؟ تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ مسلم کون ہوتا ہے؟ جدھر اسے موڑے وہ مڑ جائے. اللہ تعالیٰ کا جدھر حکم آ جائے ادھر مڑ جائے. وہ کہے کھاؤ تو کہ کھا لیا، کہ نہیں کھاؤ تو کہ نہیں کھاتے. یہ اصل میں دیکھنا مقصود ہے، اطاعت مقصود ہے. اور اسی طرح یہاں پر یہ جو حکم ہے نا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ تو ہے منیمم. اور اگر کوئی کہا میں نے 2 کو یا 3 کو کھلانا، کوئی بات نہیں، کیونکہ رمضان کا صدقہ افضل ترین صدقہ ہے. لہٰذا اگر آپ صرف روزے کے کفارے کے طور پر نہیں، ویسے بھی زیادہ سے زیادہ دیتے چلے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا رمضان میں؟ حدیث میں کیا آتا ہے، کسی کو پتہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی سے بھی بڑھ کر سخی ہوتے تھے، بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے. اور خاص طور پر جب آپ کی ملاقات جبریل علیہ السلام سے ہوتی تھی تو اس وقت آپ کی سخاوت اور عبادت اور بڑھ جاتی تھی. وہ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے تو آپ کی جو عبادت تھی یا سخاوت تھی وہ اور بھی زیادہ ہو جاتی تھی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ملاقات سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یعنی جبریل علیہ السلام سے ملاقات کے بعد عبادت میں اور تیزی آ جاتی تھی. وہ قرآن لاتے تھے، آپ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ قرآن کا دور بھی کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن موٹیویٹ کرتا ہے انسان کو، قرآن موٹیویٹ کرتا ہے. اچھے لوگوں کی کمپنی اور ملاقات آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے. کس پر؟ اچھے کاموں پر. ایک جذبہ اور ایک ایمان بیدار ہوتا ہے نا. تو اچھی صحبت اور اچھا علم، اور قرآن سے بڑھ کر کیا علم ہوگا؟ جبریل علیہ السلام قرآن لا رہے ہیں، جبریل سے بڑھ کر کس کی ملاقات ہوگی؟ اللہ کے نمائندے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں روزے کے ثواب کا علم ہو تو تم روزہ رکھنا ہی زیادہ بہتر سمجھو گے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے، الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا. روزہ دار میری خاطر کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک روزہ کھولتے وقت اور دوسری جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا. اچھا 2 خوشیاں کیوں بتائی گئی؟ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ایک تو روزہ ہوتا ہے رمضان کا روزہ، ایک دن کا روزہ، وہ ہے ایک لمیٹڈ روزہ، اور ایک ہے مومن کا ساری زندگی کا روزہ. اور اس روزے کی افطار کہاں ہے؟ اللہ سے ملاقات کے وقت کہ یا رب ہم آ گئے وہ ساری پابندیاں نبھاتے جو تو نے ہم پر لگائی تھی. تو مومن ایک تو شرعی روزہ رکھتا ہے اور ایک اخلاقی روزہ رکھتا ہے ساری زندگی. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بظاہر مشقت کا کام ہے،
بظاہر روزہ دار کے منہ سے بسانت بھی آتی، لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسواک نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ مسواک کرتے تھے، لیکن چاہے کتنا بھی مسواک کرے، جب معدہ خالی ہوتا ہے تو بسانت پیدا ہو ہی جاتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ بسانت بھی جب اللہ کو پسندیدہ ہے تو پھر روزے کی کیا قدر و قیمت اور ویلیو ہوگی. اس لیے فرمایا روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے اچھا ہے، ہر لحاظ سے اچھا ہے، تمہارے ایمان کے لیے، تمہارے اخلاق کے لیے، تمہاری روح کے لیے، تمہارے جسم کے لیے. ویل بینگ کی جتنی بھی چیزیں ہیں کس میں ہیں، وہ ساری روزے سے انسان کو نصیب ہوتی ہیں. یہ بے شمار فائدے ہیں روزے کے. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. شہر کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ دو ہلال کے درمیان کی مدت. دو ہلال کے درمیان کی مدت. ہلال کس کو کہتے ہیں؟ پہلی رات کا چاند. ایک چاند سے لے کر دوسرا چاند طلوع ہونے تک کی جو مدت ہے وہ کیا ہے؟ شہر. ٹھیک ہے، یعنی ما بین الہلالین عربی میں کہیں گے. اب اسی لیے مہینہ اگر انگریزی اس میں ہو تو 30 یا 31 ڈیز، تو یوں نہیں، یا عربی میں 29 یا 30 ڈیز نہیں بولیں گے ہم اس کو. یعنی کتنا زبردست ڈیفینیشن ہے نا اس کی. شہر کیا؟ ما بین الہلالین. مہینہ کیا ہے؟ دو ہلال کے بیچ کی چیز. کتنا سیدھا سیدھا حساب ہے لونر کیلنڈر کا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر اسی ڈیفینیشن کو آپ لیں تو مثلا آپ ایک ملک میں ہیں، وہاں ہلال نکل آیا، آپ دوسرے میں آ گئے، تو آپ کا مہینہ کب مکمل ہو گیا؟ دوسرے ہلال کے ساتھ ہی مہینہ آپ کا مکمل، چاہے 28 دن آپ کو ملے. اب چونکہ آپ نے یہاں کے اعتبار سے ایک پہلا دن مس کیا، لہٰذا آپ اس کو بعد میں پورا کر سکتے ہیں. اور یہاں یہ جو شہر ہے یہ ایام معدودات کو اسپیسیفائی کر رہا ہے. پیچھے ہے نا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، تو وہ گنتی کے دن کتنے ہیں یہاں وضاحت کر دی گئی. شہر ہے یعنی ایک مہینے کے دن ہے، چاہے وہ 29 کا یا 30 کا ہے. اور کس مہینے میں؟ رمضان. نام لے کے بتا دیا. قرآن پاک میں اور کتنے مہینوں کے نام آئے ہیں؟ جیسے یہاں لفظ رمضان آیا ہے تو اسی طرح جو 12 مہینے ان میں سے اور کون سے مہینے کا نام قرآن میں آیا ہے؟ ذوالحج کا لفظ آتا ہے قرآن میں؟ کہاں؟ کوئی لفظ نہیں آتا ذوالحج. یہ ضرور آتا ہے الحج اشہر معلومات، لیکن ذوالحج کا لفظ نہیں آتا. اور شوال کا آتا ہے، شعبان آتا ہے. تو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جسے بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے کہ یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بھی مینشن ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ سارے اینڈ تک لفظ قرآن میں نہیں آتا. قرآن میں صرف رمضان ہی کا لفظ آتا ہے. تو شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ، انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا. یعنی اللہ نے ہمارے لیے روزے فرض کیے کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں. اور رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں. یہ مہینہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا. کہاں سے نازل کیا گیا؟ آسمان سے. نازل کرنے کا مطلب اتارنا. کہاں سے اتارا گیا؟ آسمان سے. کہاں؟ زمین پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. اس کے بھی دو معنی کیے جاتے ہیں. ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان میں پورا اتار دیا گیا. آسمان دنیا کی وہ جگہ جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے، بیت العزت، وہاں اتارا گیا. اور پھر آہستہ آہستہ جبریل علیہ السلام وہاں سے لے کر آپ پر اتارتے رہتے تھے. اور دوسرا معنی اس کا کیا ہے کہ اس کی ابتدا رمضان میں ہوئی تھی. سارے کا سارا رمضان میں نہیں اترا، اس کی ابتدا رمضان میں ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟
اس کی وضاحت کہاں سے ہوتی ہے؟ خود قرآن سے ہوتی ہے. کیا ہے آیت؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور دوسری جگہ سورۃ الدخان میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تو جس رات میں اترا، جس مہینے میں اترا، جس انسان پر اترا، اور جس ہستی کی طرف سے آیا، جو فرشتہ لے کر آیا، جس شہر میں اترا، جس امت پر اترا، وہ سارے کے سارے محترم. ان سب کو اللہ نے خاص مقام دیا. مہینوں میں وہ مہینہ چن لیا، راتوں میں وہ رات چن لی. اور وہ ایک رات کتنی راتوں کے برابر؟ 1000 مہینوں کے برابر ہے. وہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، اس سے بھی بہتر. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اب یہ کس کی فضیلت بیان ہو رہی؟ قرآن کی. یہ قرآن کو معمولی چیز ہے؟ اگر ایک رمضان کی اتنی اہمیت ہے تو پھر اس قرآن کی کیا اہمیت ہوگی کہ جو اس رمضان میں اترا، اور پھر اس رات میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس انسان پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام انسانیت میں سے چنے ہوئے ہیں. اور پھر وہ شہر یعنی مکہ کا جس کو ام القریٰ کہا گیا، اور جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور امت مسلمہ جس کو امتاً وسطاً بہترین امت کہا گیا. کنتم خیر امت. تو اس کتاب کو انسان چھوڑ دے اور اس کی بجائے کو دنیا کے کاموں میں دل لگائے، گھر سجانے سنوارنے میں زندگی کھپا دے، یہ کیسا سودا ہے؟ یہ آپ سوچے نا. یعنی جس کے قدم قدم کے ساتھ برکتیں اور رحمتیں ہیں، اس نعمت پر تو شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اس آیت کا اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ لعلکم تشکرون پہ ہو رہا ہے. شکر شکوے کی ضد ہے. شکوہ کیا ہوتا ہے؟ شکایتیں، گلہ. تو قرآن پڑھتے وقت کیا کرنا چاہیے ہمیں اگر مشکل لگے؟ نہیں، ایک دوسرے سے شکایتیں کرنی چاہیے. تو بہت مشکل ہے، نہیں پڑھا جاتا. تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے موقع دیا، نہ کہ شکوے. اگر مشکلات آئیں بھی تو ڈسکس ہم کر سکتے کہ مجھے یہ مشکل ہو رہی ہے، مجھے بتاؤ یہ میں پڑھوں کیسے. کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں، کسی سے مدد لے سکتے ہیں. گھر کے کام میں ہو رہی ہے، مینجمنٹ میں کوئی مشکل ہو رہی تو اس میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ تو درست ہے. پڑھنے میں سمجھ نہیں آ رہی یا کام میں مشکل ہو رہی اور اس کا حل آپ تلاش کریں، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں، مثلا ہر وقت یہ بولنا میں چھوڑ دوں گی، میں چھوڑ دوں گی، آپ کے یہ لفظ جو ہیں ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی افیکٹ کریں، اور آپ کی وجہ سے کسی اور نے بھی چھوڑ دیا. خود تو ڈوبے، تم کو بھی لے ڈوبیں. اپنی نیکی کا تو موقع گنوایا. کیوں؟ آپ دیکھیے کہ پریشان کن باتوں کو سپریڈ کرنا اور عام کرنا کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو بھی حوصلہ توڑتا ہے نا. ہمیں دوسروں کے لیے اچھی مثال تو بننا ہے، ہمیں دوسروں کے لیے بری مثال نہیں بننا کہ کہا جائے کہ ہاں وہ فلاں شخص اس نے قرآن شروع کیا تھا، پھر وہ چھوڑ گیا، پھر اس نے چھوڑ دیا. کیا اعمال نامے میں لکھا جائے گا؟ کیا چھوڑ دیا؟ کس چیز کو چھوڑ دیا؟ ٹھیک ہے، صبر سے لگے رہے. نہیں، ہم ٹاپ پہ اگر لسٹ کے نام ہمارا امتحان میں اور ترجمے میں اور نمبروں میں، تو کیا ہوا؟ جتنی ہمت استطاعت ہے، چاہے ہم سب سے لوئسٹ ہیں، لگے رہے. کیا پتا ہم دنیا میں لوئسٹ ہیں اور اللہ کی نظر میں ہائیسٹ ہوں اپنی محنت کی وجہ سے. اور وہ تکلیف جو ہم لمحہ لمحہ گزارتے ہیں، کیا ہمیں نہیں آتا؟ کیا تکلیف پہ اجر نہیں ہے نا؟ لمحے لمحے کی اس تکلیف پہ اجر ہے کہ مشکل ہے. وہ جو ایک پریشانی اور دل میں ایک، یا یہ کہ اس کی وجہ سے جو ٹائم میں پریشر آ گیا ہے، یا کسی بھی اور چیز میں، یہ صرف آپ کے لیے تھے. میرا بھی دل چاہتا ہے میں ذرا آرام سے ناشتہ کسی وقت کروں. میرا نہیں خیال کہ میں نے ایک دن بھی جب سے یہ کلاس شروع ہوئی ہو میں نے آرام سے ناشتہ کیوں. میں
پڑھ رہی ہوتی ہوں اور جو مجھے مل جائے میں منہ میں ڈال لیتی ہوں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہاں سکون سے ریلیکس ہو کے کچھ کھانا یا پینا یا انجوائے کرنا ہے، فوڈ کو انجوائے کرنا ہے کچھ. یہ جو جیسے روزہ رکھتے ہیں نا، کھاتے کچھ نہیں ہے، تو وہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ انسان روحانیت اس کی غالب رہے. کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ روحانیت دب جاتی ہے اور سستی غالب آ جاتی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنی بڑی نعمت جسے اللہ نے لوح محفوظ سے اتارا اور اتنی زبردست سعادت بخشی، اگر آپ یہ خزانہ لینے کے طلبگار ہیں تو آپ کو کچھ تو چھوڑنا پڑے گا. کوئی انجوائمنٹ، کوئی راحت، کوئی سکون، کوئی آرام، کوئی بھوک، کوئی پیاس، کوئی کچھ. اگر ہم اتنی بھی قربانی دینے کو تیار نہ ہوں اور پھر کہیں کہ یہ خزانہ بھی ہمیں مل جائے، تو دنیا میں تو کوئی چیز ایسے نہیں ملتی کہ آپ کچھ پے نہ کریں اور آپ کو سب کچھ مل جائے. تو یہ اتنا بڑا خزانہ جو ہے یہ تکلیف اور مشقت کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور کیا ہے قرآن؟ ہدی للناس، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے. ہدایت علمی اور ہدایت عملی، دو طرح کی ہدایت ہوتی ہے. کیونکہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے ہدی للمتقین، پڑھا تھا نا، اور یہاں آ رہا ہے ہدی للناس. تو کیا اس میں کنٹرڈکشن ہے؟ وہاں ہم نے پڑھا تھا جی یہ کتاب ہدایت دیتی ہے متقیوں کو بس، اور یہاں ہم پڑھ رہے ہیں ہدایت دیتی ہے سارے انسانوں کو. بھئی پھر اگر ساروں کو دیتی ہے تو متقیوں کو دیتی ہے تو کیا یہ کنٹرڈکشن لگتی ہے کچھ؟ جو لوگ شک کرتے ہیں تو ان کو کیسے ہدایت دیتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ نا الناس، الناس کا کیا مطلب ہے؟ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اس میں. اور وہاں ہم نے پڑھا متقین کے لیے ہدایت ہے. اور ہم نے اتنا سٹریس کیا اس بات پر اگر قرآن سے ہدایت لینی ہے تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اور اب یہاں لگتا ہے کہ جس تقوی کی ضرورت نہیں، سارے انسانوں کو مل جائے گی ہدایت. یہ میں آپ کے ذہن کو تھوڑا ہوشیار کرنے کے لیے ایسے سوال کرتی ہوں تاکہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے آپ سے، کوئی نان مسلم کر سکتا ہے. جی میں نے آپ کو قرآن پڑھا تھا، وہاں ایک جگہ تو یہ لکھا اور دوسری جگہ یہ لکھا ہو. دیکھیے ہدایت کے دو درجے ہیں، ایک ہوتا ہے علمی ہدایت اور ایک ہوتا ہے عملی ہدایت. علمی ہدایت سارے لوگوں کے لیے. بہت سے نان مسلم جس کو پڑھ کے اس میں سے کیا لیتے ہیں؟ یہ بات ثابت ہے نا. ماؤ زیدونگ قرآن کا مسلسل مطالعہ کرتا تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن چائنیز انقلاب کی جو بنیادیں تھی اس میں اس نے بہت ساری چیزیں یہاں سے لی، یعنی قرآنی ہدایات سے. اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو قرآن کو بحیثیت ایک بک کے پڑھتے ہیں اور اس میں سے گائیڈنس بھی لیتے ہیں. سمپل معنی اس کا یہی ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ صرف ہمارے لیے نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. لیکن ایک جگہ آتا ہے کہ ہدایت کے لیے تقوی شرط ہے. پیچھے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں نا، ہدایت کے لیے تقوی شرط ہے، اور یہاں ہدایت کے لیے تقوی شرط نہیں بتایا جا رہا. تو پھر فرق کس چیز کا؟ فرق پھر ہدایت لفظ کے لیولز کا ہے. ہدایت کا ایک لیول جو ہے وہ علمی لیول ہے، یعنی انفارمیشن کا لیول ہے، کچھ گائیڈ لائنز آپ کو اس میں سے مل جاتی ہیں، اور ایک عمل کا لیول ہے. ایک ہے ہدایت کا علمی لیول. علمی لیول کیا ہے؟ مثلا قوم عاد کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ جب ریسرچ ہو رہی تھی تو میں نے ایک ڈاکیومنٹری چھوٹی سی دیکھی تھی، کلپ کہیں سے دیکھا تھا کہ وہ لوگ ان روئنز کے پاس قرآن کی جو ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان آیتوں کے جو کٹنگز تھیں وہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی کہ قرآن میں اس قوم کے بارے میں یہ آتا ہے، یہ قوم کہاں ہے. ان لوگوں نے ایکسکیویشن کر کے اور وہ نکال کے اور قرآن کو بھی اور چیزیں ہسٹوریکل فیکٹس کو رکھ کے تو پھر اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ وہ جگہ ہے. انہیں سیٹلائٹ سے پہلے دیکھا کہ کہاں کہاں ایسے کھنڈر ہیں، یہ دبی ہوئی ہیں، ریت میں دبا ہوا ہے نا وہ علاقہ. اور پھر قرآن سے بھی انہوں نے ریفرنس لیے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو 1400 سال پہلے قرآن میں بتائی گئیں. آج بھی تقریباً ہر مذہب کے لوگ اس کو ایز اے گائیڈ بک لیتے ہیں، لیکن ان کا لیول جو ہے چونکہ ایمان نہیں ہے، لہٰذا وہ محض ایک انفارمیشن کا
محض ایک ہسٹوریکل بک کا یا چند ایک باتوں کو جاننے کا ہے، اور ایک لیول ہے تقوی والوں کی ہدایت کا. وہ صرف انفارمیشن کے لیے نہیں پڑھتے اس کو، وہ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ عمل کے لیے پڑھتے ہیں. تو عمل بدلتا ہے اس کتاب کو پڑھ کے اس کا جس کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے. اور ویسے یہ کتاب ہر ایک کو فائدہ دیتی ہے اور سب کے لیے آئی ہے، جیسے شروع میں بات ہوئی. ہدی للناس، جس سورۃ یونس میں آتا ہے نا، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، آیات اور ڈراوے ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں رکھتے. تو ایک لیول ہے ایمان کے بغیر ہدایت لینے کا جس میں سارے لوگ شامل ہیں، اور ایک لیول ہے ایمان اور تقوی کے ساتھ ہدایت لینے کا جس میں خاص لوگ شامل ہیں. اس کی مثال ایسے بھی ہے، جیسے مثلا آپ پانی کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے کہتے ہیں ہاں یہ پینے کا ہے، پیاس بجھاتا ہے. اچھا، ایک سائنٹسٹ پانی کو دیکھتا ہے تو وہ صرف یہی دیکھتا ہے کہ یہ پانی پیاس بجھانے کا، یا کچھ اور بھی سوچتا ہے. تو ایک عام نظر ہوتی ہے اور ایک خاص نظر ہوتی ہے. قرآن آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، تو وہ آپ کی نظر کیا تھی؟ ایک عام لیول کی. اور اب ایک ڈفرنٹ طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو ایک اور نظر سے. آگے بھی لیول ہیں، یعنی اس سے بھی آگے آپ جا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تقوی سیریسنس کا نام ہوتا ہے کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں اپنے مشن میں، اور اسی حساب سے آپ کو وہ خزانہ ملتا ہے. وبینات، اور نشانیاں ہیں اس میں. بینات کس کی جمع ہے؟ بینتن کی. اس میں بینات ہیں، نشانیاں ہیں. من الہدا، یعنی اس میں ایسی ایسی باتیں موجود ہیں. اسلام اور سائنس کے نام سے آپ نے یقیناً کچھ باتیں پڑھی یا سنی یا دیکھی ہوں گی کہ جو آج کے دور میں واضح معجزات ہیں یا دلائل ہیں کہ جو باتیں 1400 سال بعد پتہ چل رہی ہیں وہ 1400 سال پہلے قرآن میں ذکر کی گئی. تو ایسی باتیں کیا ہیں؟ ایک طرح سے بینات میں سے ہیں. بین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ واضح کر دینا، واضح نشانیاں جن میں آپ شک کر ہی نہیں سکتے. من الہدا، ہدایت سے، والفرقان، اور فرقان کی. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرق کرنے والی. کس میں؟ حق و باطل میں، خیر و شر میں، فائدے اور نقصان میں. فمن شاہدہ، تو جو کوئی دیکھے. ویسے تو شاہدہ کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن جاننا بھی معنی ہوتا ہے، یعنی جس کو پتہ چل جائے. منکم، تم میں سے. الشہر، مہینے کا. اب مہینہ ویسے تو نہیں دیکھا جاتا، تو مراد اس سے کیا، یعنی چاند دیکھنا. فلیصمہ، تو چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے. پھر روزہ رکھ لے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شک کا روزہ نہیں رکھتے کہ نہ دیکھا نہ جانا، بس یہ کہا کیا پتا آج روزہ ہی نہ ہو، میرا رہ ہی نہ جائے، چلو میں رکھ لیتی ہوں. ایسے نہیں روزہ رکھ. یا آپ نے چاند دیکھا ہو یا آپ نے سنا ہو، جان لیا ہو. ومن کان مریدن، اور جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو. فعدتن، تو گنتی پوری کرے. اب یہ دیکھیے کہ یہ لفظ عدت آپ نے کبھی ویسے بھی سنا؟ کس کانٹیکس میں ہوتا ہے؟ بیوہ عورت کے لیے عدت. تو اس کا بھی معنی کیا ہے؟ گنتی پوری کرے. کتنی؟ 4 مہینے 10 دن. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اچھا میت کے ساتھ چند قدم چلے جاؤ تو عدت ختم ہو جاتی ہے. سنا ہوا نا یہ؟ بعض لوگوں کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر عورت جنازے کے ساتھ چند قدم چلی جائے تو وہ عدت سے باہر آ سکتی. یہ خود ساختہ قانون شریعت ہے، یعنی ایک تو اللہ نے اتاری ہے، ایک لوگوں نے خود بنا لی ہے پیرالل. ایسی کوئی بات نہیں. عدت کا لفظی معنی ہی گنتی پوری کرنا ہے، یعنی 4 مہینے 9 دن بھی نہیں آپ کریں گے، 4 مہینے 10 دن ہی ہوگی، کیونکہ اللہ کی طرف سے مقرر مدت ہے. من ایام اخر، دوسرے دنوں سے. یرید اللہ، ارادہ رکھتا ہے اللہ، چاہتا ہے اللہ. بکم، ساتھ تمہارے. الیسرا، آسانی. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید، اور نہیں وہ چاہتا، بکم تمہارے لیے، الاسرا، تنگی. یسر اور اسر دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تنگی کیا تھی؟ کہ مریض بھی روزہ رکھے اور بیمار اور مسافر بھی رکھے.
ولی تکملوا العدۃ، اور تاکہ تم مکمل کرو. تکملو کا روٹ کیا ہوگا؟ کاف میم لام، کمال اسی سے ہے. اور تاکہ تم مکمل کرو، مکمل بھی اسی سے. العدۃ گنتی، یعنی بعد میں روزے رکھ کے گنتی مکمل کرو. ولی تکبر اللہ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی. روٹ کیا ہوگا؟ کاف بے رے. الا ما ہداکم، اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی تم کو، جو اس نے تمہیں ہدایت دی، راہ دکھائی. اچھا یہ کون سی ہدایت ہے یہاں؟ یعنی رمضان کا مہینہ دو لحاظ سے، کہ ایک روزہ رکھ کے تمہیں برداشت کرنا سکھایا، پھر قرآن اس میں اتارا تو اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. اچھا بڑائی بیان کرنا کیسا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ عملی طور پر طریقہ کیا ہے بڑائی بیان کرنے کا؟ اللہ اکبر کہنا. جب آپ کو اچھی چیز دیکھتے تو کیا آپ کے زبان پہ یہ کہا جاتا؟ اللہ اکبر. یعنی کوئی ایسے جیسے تھرل ہوتی ہے، آپ کو زبردست چیز دیکھتے ہیں تو آپ ایک دم کہتے ہیں اللہ اکبر. نعرے کب لگاتے ہیں لوگ؟ اللہ اکبر کے نعرے بھی لگاتے ہیں نا. تکبیر کب کہتے ہیں؟ جب کسی کو کوئی انعام مل رہا ہو، جب کسی نے کوئی بہت اچھی بات کہی ہو، تکبیر ایسے کر کے پھر سارے اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یعنی اللہ اکبر کہنا. تکبرو کا مطلب کہ اللہ اکبر کہو، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرو، زبان سے بھی کرو اور عمل سے بھی کرو. اب یہ ہے کہ کب بیان کرو؟ جب عید آتی ہے، رمضان مکمل ہوتا ہے، یعنی پورا مہینہ مکمل ہوتا ہے، تو عید کے دن میں پھر کیا کرتے ہیں؟ تکبیرات پڑھتے ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. تو روزے کے دو مقصد ہوئے نا، ایک تقوی اور دوسرے شکر. شکر کب آتا ہے انسان کو؟ اب دیکھیں نا، جیسے روزہ ہم رکھتے ہیں، کھانا پینا بند، جب افطار ہوتا ہے اور شدید بھوک پیاس کے بعد جب کھانے لگتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ دو کتنی بڑی نعمتیں ہیں. روزانہ آپ کو ان کی اتنی قدر نہیں آ سکتی جتنی روزہ رکھنے کے بعد قدر آتی ہے. اور ایک تو ہے ہر روز روزے کے افطار کے بعد شکر گزاری، اور ایک ہے پورا مہینہ مکمل ہونے کے بعد عید کے دن شکر گزاری. اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ یعنی انسان خوشی کا اظہار کرے. انسان خوشی کا اظہار، یعنی شکر ایک کیا ہے؟ اب ضابط الشکور یعنی گائے اپنے حال حلیے سے کیا بتاتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں. تو عید کے دن آپ کیا کرتے ہیں؟ کپڑے اچھے پہن کے اور اہتمام کر کے کیا بتاتے ہیں؟ بہت خوش ہیں. لیکن افسوس کہ بہت سے مسلمان کہتے ہیں بہت بور ہو رہے ہیں. عید کا دن بڑا بور گزرتا ہے، یہ اکثر کہتے ہوئے سنا گیا. یعنی اہتمام ہی نہیں کرتے. تو عید کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی شکر گزاری میں سے ہے، یعنی خوش ہونا. تو یہ ہے یہاں شکر گزاری، کیونکہ اس دن کیا کرتے؟ سارا دن کھانے پینے کا موقع ہوتا ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، آگے کیا کرو؟ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. تو کھاؤ پیو اور شکر کرو. تو یہاں بھی روزہ افطار کرو تو شکر کرو، عید مناؤ تو شکر کرو. اور شکر کیا ہے؟ رویے سے بھی، گفتگو سے بھی، عمل معاملے اور ہر چیز. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. تو رمضان خاص طور پر قرآن کے نزول کی وجہ سے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ. اور جیسے کہ پہلے میں عرض کر چکی ہوں کہ دونوں معنی کیے جاتے ہیں کہ پورے کا پورا بیت العزت میں اتار دیا گیا لوح محفوظ سے، یا پھر آغاز نزول ہوا. کیا ہے قرآن؟ ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی نشانیاں. یعنی آن دا ہول بھی سارا ہدایت ہے، اور اس پہ خاص طور پر ایسی باتیں موجود ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف یا دین کی طرف یا حقیقت اور سچائی کی طرف رہنمائی کرنے والی. والفرقان، اور قرآن کیا ہے؟ فرقان. قرآن آپ کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟
میزان. کیا کرنے کے لیے؟ حق اور باطل، خیر اور شر، فائدہ مند اور نقصان دینے والی چیزوں کے درمیان ایک لکیر لگاتا ہے. یعنی آپ ایک ایسے دو راہے پہ کھڑے ہوتے ہیں. دو راہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے دو راستے نکلتے. آپ دو راہے پہ کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت. آپ سوچتے ہیں ادھر جاؤں، پھر سوچتے ہیں ادھر جاؤں. اور جو ڈرائیور دو راہے پہ آ کے فیصلہ نہ کر سکے صحیح راستے، پھر کیا ہوتا ہے؟ بھٹک جاتا اور ہو سکتا کوئی اور آ کے آپ کو ہٹ کرے کہ آپ کہاں کھڑے. آپ کو جلدی جلدی ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں کہ دائیں مڑنا، بائیں مڑنا، سیدھا جانا ہے، کدھر جانا ہے. تو اسی طرح زندگی میں ہر وقت ہم کہیں نہ کہیں کسی دوراہے پہ کھڑے ہوتے. قرآن ایک طرح سے آپ کے لیے کیا ہے؟ لائٹ. وہ ایک روشنی ہے، جیسے ٹریفک کی روشنیاں ہوتی ہیں نا. ٹریفک کی روشنی ہوتی ہے نا، آپ چل رہے ہیں تو ٹریفک کی روشنی آپ کو کیا کرتی ہیں؟ گائیڈ کرتی ہیں. کیا کہتی ہیں؟ سٹاپ، ریڈ لائٹ. تو قرآن میں کچھ حکم کیا ہے؟ سٹاپ، حد آ گئی، اس سے آگے نہیں جا سکتے. اگر جائیں بھی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گاڑی پیچھے کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں کیا ہوا، اب آ گئی تو ادھر ہی ٹھیک ہو. اور کیا ہوا، ریڈ لائٹ ہے، کراس کرو، جاؤ، دیر ہو رہی ہے. کتنا خوف ہے ٹکٹ کا، ایکسیڈنٹ کا بھی ہے. جی، ایکسیڈنٹ کا بھی خوف ہے، ٹکٹ کا بھی خوف ہے. لیکن اللہ کی حدود توڑے کوئی خوف ہی نہیں، کوئی خوف نہیں. ایسا ہی ہے نا. تو قرآن ہدایت ہے، فرقان ہے، جو آپ کو بتاتا ہے ریڈ لائٹ آئے گئی، اس کے آگے نہیں جانا. اور یلو لائٹ، گیٹ ریڈی. اور گرین آئیے، اب جاؤ. کچھ چیزیں جو آپ کو کہتی ہے کہ آپ ان سے باہر نہیں جا سکتے، اور کچھ چیزیں ان کے پاس نہیں آ سکتے. اور جب تک یہ فرقان آپ کے ہاتھ میں نہیں، یہ گائیڈ لائن آپ کے پاس نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا حال بالکل اس اناڑی انسان کی طرح ہے جو ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیے بغیر یا سیکھے بغیر سڑک پر گاڑی لے کر آ جائے. نتیجہ اور انجام کیا ہو سکتا؟ یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، ہمیں یقین ہی نہیں کہ یہ ٹیسٹ ہے. یہ زندگی کا سفر جو ہے ایک سڑک کی طرح ہے. چاہیں تو صراط مستقیم پہ جائیں، چاہیں تو کہیں اور پلٹ جائیں، چاہیں تو ریڈ لائٹ پہ رکے اور چاہیں تو آپ کراس کر جائیں. فزیکلی آپ کو کوئی ابھی نقصان نہیں ہو رہا کیونکہ یہ دارالجزا نہیں ہے نا. وہ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کتنے ٹکٹ لگے، کتنی خلاف ورزیاں کی. یہاں تو آپ جب پولیس کو دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں، کچھ نہ بھی کر رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے، سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، لگی ہوئی بیلٹیں بھی چیک کرنے لگ جاتے ہیں. بچے ساتھ بیٹھے ہو تو کہتے ہیں آرام سے بیٹھ جاؤ، پیچھے پولیس آ رہی، سائڈ پہ پولیس ہے، گاڑی کھڑی ہے. یعنی کتنا کانشیس ہو کے چلتے ہیں ایک سڑک پر. اور زندگی کی سڑک پر بے محابہ چلے جا رہے ہیں، خواہشات کے بندے بن کے. جدھر جی چاہتا ہے چل پڑتے ہیں، جہاں جی چاہتا رک جاتے ہیں، جہاں جی چاہتا مڑ جاتے ہیں. تو اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے اس ٹارچ کا ہونا ضروری ہے اور اس فرقان کا ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فائدہ کس چیز میں اور نقصان کہاں ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. یعنی اس کی زندگی میں جب یہ مہینہ آئے تو پھر اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اب یہ جو آیت ہے نا کہ روزہ رکھنا چاہیے، اب اس میں کوئی رخصت نہیں رہی کہ اگر کسی میں طاقت ہے اور وہ پھر ابھی نہیں رکھنا چاہتا، ابھی موڈ نہیں ہے، ابھی مرضی نہیں ہے، اب مرضی نہیں رہی، اب آپ کو رکھنا ہے. وہ جو پیچھے ہم نے یطیقونہ کا ایک ترجمہ یا ایک معنی کیا تھا نا کہ یہ ابتدائی حکم تھا اور ابتدائی حکم میں تھوڑی سی رخصت رکھی گئی اور بعد میں اس حکم سے اس رخصت کو لے لیا گیا. اصل میں اسلام کے سارے احکامات سٹیپ بائی سٹیپ آئے، تھوڑا تھوڑا کر کے. پہلے لوگوں کو تھوڑی رخصت دی گئی، پھر آہستہ آہستہ ان کو ٹائٹ کرتے گئے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس دور کے مسلمانوں کے ساتھ اگر رعایت برتی گئی تو آج کے نان مسلم لوگ ریورٹ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ رخصت، تھوڑی سی سہولت، ایک دم پابندیاں نہیں لگا دینی چاہیے. وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ واپس پلٹ جاتے ہیں. اور بہت سے ہمارے نادان مسلمان
جو حکم اپنے لیے سمجھتے ہیں وہی ان کے اوپر پابندی لگا کے ان کو بھگا دیتے ہیں دین سے. یعنی تھوڑا تھوڑا. اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ساری زندگی وہ غفلت ہی برتتے رہیں اور وہ پھر نیو مسلم ہی بنے رہیں. وہ جب ہو گئے مسلمان تو ہو گئے. تھوڑا عرصہ ان کو عادت ڈالنے کے لیے، جیسے آپ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ان کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ہر انسان کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام ایک دم سارا نہیں لے سکتا. انسانی طبیعتیں جو ہیں ان میں کئی کمزوریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رعایت رکھی. لیکن جب یہ کہا گیا کہ جو مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید مسافر اور بیمار سے بھی رخصت لے لی گئی. تو فرمایا نہیں، ومن کان مریدن، اسی لیے یہ آیت دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے. سمجھ رہے؟ ومن کان مریدن، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. یعنی یہ سہولت اب بھی باقی ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. یعنی دین میں اگرچہ پابندیاں ہیں لیکن اس کے باوجود ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے. یعنی پابندی ہے روزہ رکھو لیکن بیمار نہ رکھے، رخصت بھی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو دین جو ہے وہ آسان ہے. انسانی طبیعت ہے نا، جب دیکھتا ہے اچھا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، تو وہ کیا ایزیوم کر لیتا ہے کہ شاید یہ بڑا مشکل ہے، حالانکہ مشکل نہیں ہوتا. اب مثلاً جو لوگ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں ان کو جب بتایا جاتا ہے یہ نہیں کرنا، تو کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں تو کر ہی نہیں سکتا، یہ میرا کام نہیں، چھوڑ دیتے. اور کچھ کیا کہتے ہیں کہ پریکٹس کی بات ہے، پریکٹس ہوگی تو آسان ہو جائے گا. اور اگر یہ پابندی ہے یا یہ کچھ چیزیں روکی گئی ہیں تو اس سے تھوڑی دن مشکل ہوگی، پھر طبیعت عادی ہو جائے گی. جیسے روزے میں آپ دیکھیں پہلا عشرہ تھوڑا سا کیا گزرتا ہے، یا پہلے 1-2 روزے سر درد بھی ہو جاتا ہے یا جسم کے اوپر بھاری ہوتے ہیں، پھر آخر میں تو دل ہی نہیں چاہتا کہ روزے ختم ہوں. تو بالکل اسی طرح بظاہر دین کی جو چیزیں کسی کو مشکل لگتی بھی ہیں تو اس ڈر کا شکار نہ ہو کہ یہ مشکل ہے. نہیں، ایک وقت آتا ہے کہ آپ ان مشکلات کو انجوائے کرنے لگتے ہیں، کیونکہ پھر انسان عادی ہو جاتا ہے نا. اور یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ہر چیز میں، نماز ہو روزہ ہو. آپ دیکھیں نماز شروع کرنے میں مشکل ہے، جب آپ شروع کر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا اب سنت پڑھی نفل بھی پڑھ لو، اور کرتے چلے جاتے. اور ویسے بھی شیطان کی بھی تو رکاوٹیں ہوتی ہیں نا آگے، کچھ نفس کی ہیں اور کچھ شیطان کی ہیں اور کچھ ماحول کی ہیں. جب کوئی اور نہیں کر رہا تو ہمارے کے لیے کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی بھی پابندی ایسی نہیں کہ جو جبر کی حد تک ہو کہ جی روزے فرض ہیں تو پھر تمہیں ہر حال میں روزہ رکھنا، چاہے تو مری جاؤ. یہ نہیں ہے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، رخصت بھی موجود ہے. اس آسانی کے بارے میں قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تم پر بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی شخص شاید ایسا نہ ہو کہ جس نے سارے ہی روزے بالکل پورے رکھے. کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اٹکا، کہیں بیمار ہوا، کہیں سفر ہو گیا، کہیں کوئی مجبوری آ گئی. تو کسی نہ کسی طرح ہم میں سے ہر ایک اس رخصت سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہاں بھی کیا ہے، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تم سے بوجھ ہلکے کرتا ہے کیونکہ انسان کمزور ہے. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا آتا ہے کہ جب 2 امور آپ کے سامنے آتے تو ان میں سے آپ آسان راستے کو اختیار کرتے، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو. یہ یاد رکھیے. یعنی دین میں آسان راستے کو ہم لے سکتے ہیں، مگر آسانی سے مراد دین کا چھوڑنا نہیں ہے، دین کے اندر ہی رخصت کا پہلو ہے. بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں پہ آسانی کرو مشکل نہ کرو. بشروا ولا تنفروا، خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ. اور ایک اور جگہ پر آپ نے یہ بھی فرمایا فإنما بعثتم ميسرین ولم تبعثوا معسرین،
تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنا کے بھیجے گئے، انہیں مشقت میں ڈالنے والے نہیں. تو اس سے ایک زندگی کا قاعدہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سہل پسند تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن مشکل کی طرف بھی بلا وجہ نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ آپ کی سنت کیا تھی؟ اگر ایک راستہ مشکل اور ایک آسان ہے تو آپ کون سا اختیار کرتے تھے؟ جو آسان ہوتا تھا. یہ نہیں کہ میں تو بڑی چیز ہوں تو لہٰذا میں تو اس مشکل میں ہی جاؤں گا. خود کو جان بوجھ کے مشکلات میں مت ڈالو. اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو شخص دین کے ساتھ ایک طرح سے مقابلہ کرے گا اور اس کو مشکل بنائے گا، دین اس پہ غالب آ جائے گا. یعنی کوئی انسان اپنے اوپر بلا وجہ کی مشقتیں نہ کرے. مثلا نہیں کہ ساری رات جاگے اور سوئے نہ، پھر نفلیں پڑھتا چلا جائے، یا ساری زندگی روزہ رکھے اور کبھی افطار نہ کرے، تو اس کی بھی رخصت نہیں. وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے نا، آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ان کی شادی ہوئی تو بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ مسلسل روزے سے رہتے تھے اور پھر روز قرآن پورا مکمل کر لیتے تھے. تو آپ کو پتا چلا تو آپ نے ان کو سمجھایا، تو اس وقت انہوں نے پھر ایسا ایسا کچھ چیزوں کی رخصت قبول کی، لیکن کچھ پھر بھی مشکل طرف ہی رہے. جب وہ بوڑھے ہو گئے اور وہ پھر پورا نہیں کر سکتے تھے تو کہتے تھے کہ مجھے اب خیال آتا ہے کہ کاش میں ان رخصتوں کو قبول کر لیتا، کیونکہ حکم یہ ہے نا کہ جب تم ایک کام شروع کرو تو ادھورا نہ چھوڑو. کیا کرو؟ پورا کرو. یہ نہیں کہ یہ نفل شروع کرو اور کچھ دن کے بعد چھوڑ دو، کوئی کام شروع کرو پھر چھوڑ دو. نہیں، روٹین اور پابندی. اللہ کو وہ کام پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، وہ زیادہ پسند ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نہ کہ کوئی کہے کہ فلان جو پڑھتا تھا اور پھر وہ اب نہیں پڑھتا، یعنی جیسے تہجد کے بارے میں شاید آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر یعنی جوانی میں تو کر رہے تھے، لیکن بڑھاپے میں اس طرح کی پھر پابندی نہیں ہو پاتی تھی، بہت مشکل میں پڑ جاتے تھے. تو پھر اس وقت سوچتے تھے کہ میں جب ہی اپنی روٹین ایسے بناتا کہ جس کو میں اب تک نبھا سکتا. یعنی یہ نفل عبادات میں خاص طور پر. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہ میرے لیے تو فرض پڑھنا بہت مشکل ہے تو اس لیے میں اس میں بھی کوئی سہولت ہی رہا. نہیں، فرض ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات یو ہیو ٹائم یا فیسلٹی، آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم نہیں رہتا. یہ مثلا چھٹیاں ہیں یونیورسٹی سے تو کیا ہے، آپ کے پاس بہت کچھ کرنے کا وقت ہے. پھر یہ کہ چھٹیاں ختم ہو گئی تو اب کیا کریں؟ اب اس طرح تو آپ نہیں کر سکتے، یعنی وہ پابندی اس طرح کی نہیں ہو سکتی. تو اب کیا ہے، اب یہ نہیں کہ انسان کہ میں ٹوٹل چھوڑ دوں، نہیں، کچھ چیز جاری رکھے اور پھر جب اس یونیورسٹی سے فارغ ہو تو دوبارہ اپنی اصل روٹین پر آ جائے. یعنی اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ زندگی کو ہیپیزرلی نہیں گزارنا چاہیے، کبھی کچھ بہت زیادہ کر لے اور کبھی کچھ بالکل سو گئے. نہیں، ایک اصول بناؤ، ایک ٹارگٹ سیٹ کرو، ایک طریقہ زندگی اور ایک بیلنس ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی کے گولز مقرر کرو، ان کو اچیو کرنے کے لیے چلتے چلے جاؤ. وقتی طور پر اونچ نیچ آ گئی تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، وہاں یہی رخصتیں ہیں، اور پھر دوبارہ کیا کرو، اسی پیس پہ آ جاؤ. تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اصل حکم کیا ہے کہ روزہ رکھو، لیکن اگر اونچ نیچ ہو جائے تو چھوڑ سکتے ہو، کیونکہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن آپ دیکھیے پھر وہی بات، وہ جو گول سیٹ کیا تھا وہ پورا کرنا ہے، گنتی پوری کرنی ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور گنتی پوری کر کے پھر عید مناؤ، اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر گزار ہو کہ جس نے تمہیں اتنا زبردست ڈسپلن والا دین دیا اور سارے طریقے سکھا دیے.